اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلے دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج تیسرا درس ہے۔ آج کی پہلی روایت اس بارے میں ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ابن فضال نقل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دشمنان الہی کو دوست رکھتا ہے وہ اولیاء الہی کا دشمن ہے، اور جو اولیاء الہی سے دشمنی رکھتا ہے اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور اللہ تعالی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے۔ دوسری روایت کا موضوع یہ ہے کہ شیعہ ریاکار نہیں ہوتا ہے۔ احمد ابن عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہو اور اپنے خالق کے لیے عمل کرتا ہو اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہو اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ اور آج کی تیسری روایت اس بارے میں ہے کہ وہ ہمارے کیسے پیروکار ہیں۔ محمد ابن اجنان نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آ کر سلام کرنے کے بعد حضرت سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے برادران دینی کیسے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت زیادہ تعریف و تمجید کی۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ان کے اغنیاء فقراء کا کیسا خیال رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کس طرح ہم جانیں کہ اغنیاء نے فقراء کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ان کے اخلاق و رفتار کو ملاحظہ کرو کہ آیا ان کی رفتار اور اخلاق فقراء کے ساتھ ہمارے اخلاق و رفتار کی مانند ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ کیوں کر ہمارے شیعہ ہونے کا ادعا کرتے ہیں؟ اور آج کی چوتھی روایت اس بارے میں ہے کہ مومن و منافق کی پہچان کیسے ہو۔ حسن ابن علی خزاز نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو کوئی ہم اہل بیت سے اس شخص کی مانند دوستی رکھتا ہو جس پر ہمارے پیروکاروں پر لعنت کا سننا دجال کے ستم سے زیادہ سخت گزرتا ہو۔ تو میں نے کہا، فرزند رسول کس طرح؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی ہمارے دشمنوں کو دوست رکھنے اور ہمارے دوستوں سے دشمنی رکھنے کے لحاظ سے، کیونکہ جب ایسا نہ ہو تو حق و باطل مخلوط ہو جاتا ہے اور امور دینی مشتبہ ہو جاتے ہیں اور مومن و منافق کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے۔ اور آج کی پانچویں اور آخری روایت اس بارے میں ہے کہ کافر سے محبت کرنے کے بجائے بغض رکھنا واجب ہے۔ علا بن فضیل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے منکر کو دوست رکھا اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ کے منکر سے دشمنی کی اس نے اللہ کو دوست رکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے دشمن کا دوست اللہ کا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔